صدری ويسر لي أمري. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. دین توحید کے مخلص رفیق حضرت علامہ مولانا محمود الحسن صاحب اور میرے پیارے دوسرے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا خاص ہے خالق کی فطرت خلاق عالم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، فعال ہے، ما یرید ہے، صمد ہے، بے نیاز ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد قرون و درود ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حمد و ثنا کے بعد ابھی تازہ بخار سے جان چھوٹی ہے، الحمدللہ. ادھر بخار سے جان چھوٹی اور ساتھ ہی ہیلی فیکس کا ویزا بھی مل گیا. دیکھو جی، ویزے کے لفظ پر میرے بھائی نے کہا سبحان اللہ. تو برادر مکرم بھائی منیر صاحب نے مجھے فرمایا کہ بہت عرصے کے بعد، میں کہ جی ویزا ہی آج ملا ہے. مجھے آپ بھائیوں کو مل کے بہت خوشی نصیب ہوئی. مولانا محترم نے یہاں ماشاءاللہ دین توحید کے سنانے میں کوئی کسر پیچھے نہیں چھوڑی. یہ دوستوں کا، عرفان بھائی کا ارشاد تھا، میں حاضر ہو گیا ہوں. دعا فرمائیے اس تھوڑے سے وقت میں مجھے وہ کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے لیے اور آپ کے لیے مفید ثابت ہو. جو میں ٹوٹی پھوٹی چند باتیں پیش کروں، میں سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے عمل پیرا ہونے کی اور پھر آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق، جذبہ اور شوق نصیب فرمائے. میرے قابل احترام بھائیوں، ایک مثال پیش کرتا ہوں. اینک کا شیشہ، چشمہ کا شیشہ جس کلر کا ہوگا آپ کو دنیا ایسی ہی نظر آئے گی. اگر آپ کی چشمہ میں، اینک میں شیشہ سرخ رنگ کا فٹ ہے تو آپ کو ساری دنیا سرخ نظر آئے گی. اگر گرین کلر کا شیشہ آپ نے لگوایا ہے تو آپ کو یہ در و دیوار، ساری دنیا سبز رنگ کی نظر آئے گی. شیشہ کالا ہے، در و دیوار سب کچھ کالا نظر آئے گا.
اور اگر عینک میں شیشہ سفید رنگ کا آپ نے پہنا ہے تو آپ کو سب کچھ اصل نظر آئے گا، کلر کے بغیر اصل نظر آئے گا۔ سمجھ آگی بات؟ وائٹ شیشے میں اگر آگے سرخ رنگ ہے تو وہ سرخ ہے، کالا ہے تو کالا نظر آئے گا، اصل نظر آئے گا۔ اسی طرح آج لوگوں نے اینکوں میں جو شیشے فٹ کرا رکھے ہیں، وہ کسی نے اپنے پیر کا شیشہ فٹ کیا ہوا ہے، کسی نے اپنے امام کا شیشہ فٹ کیا ہے، اور وہ اسی شیشہ سے دیکھ رہا ہے۔ پیر کا شیشہ لگ گیا، اس کو قرآن اسی کی خواہش کے مطابق نظر آئے گا۔ لیکن میرے پیارو، خالق کائنات نے یہ حجت تمام کر دی ہے، یہ پاک کتاب مقدس کو کسی مولوی کسی امام کی تعبیر کے لیے اللہ نے نہیں چھوڑا۔ میں کہتا ہوں یہ سارے شیشے توڑ دو، اور یہ حکم نہیں کر رہا، یہ محبت کی بات کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں، ساری کائنات کے شیشے توڑ دو، اصلی شیشہ لے لو۔ جب اصلی شیشہ پہنو گے تو تمہیں قرآن و سنت نظر آئے گا انشاءاللہ العزیز، حقیقت نظر آئے گی۔ اور اگر قرآن و سنت سے ہٹ کر زندگی گزارو گے، منزل نہیں ملے گی۔ وہ جماعت جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی، حضور کا نام آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ، ٹریننگ مولانا نے اچھی دے دیا۔ صحابہ کرام، میں کہا کرتا ہوں کہ وہ رسول اکرم کی زندگی کی کمائی تھے۔ صحابہ کرام وہ جو حضور انور کو دیکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اور قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اس عنوان کو بیان کیا ہے۔ در حقیقت اگر کوئی چاہے انسانیت کی نجات ہو جائے، انسانیت کے دکھ درد ختم ہو جائیں، انسانیت کو مسرتیں اور خوشیاں مل جائیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے میرے دوستو، انسانیت کی نجات وہ اطاعت پیغمبر میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانیت کی نجات وہ رسول اللہ کی اتباع میں ہے۔ انسانیت کی نجات وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو محبوب جاننے میں ہے۔ وہ فرد یا وہ معاشرہ وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اسے نجات نہیں مل سکتی جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کا حلقہ اپنے گلے میں نہ ڈال دیا جائے۔ تین الفاظ ہیں، ایک لفظ ہے محبت، ایک لفظ ہے اطاعت، اور ایک ہے اطاعت۔ اطاعت ایک ہے اتباع۔ محبت، اطاعت، اتباع۔ محبت کا تقاضا ہے، محبت چاہتی ہے کہ اطاعت کی جائے، جس سے محبت کرتے ہم یا کی جائے، محبت مطالبہ کرتی ہے کہ ان کی اطاعت کر، اور اطاعت مطالبہ کرتی ہے کہ اب اتباع کر۔ سمجھ آئی بات؟ محبت کہتی ہے کہ اطاعت کر، اطاعت کہتی ہے کہ اتباع کر۔ تھوڑا سا اطاعت میں اور اتباع میں فرق ہے۔
اطاعت کے معنی ہیں کسی کی بات کو مان لینا. جب ہم کہتے ہیں اللہ کی اطاعت، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تو اس کا مطلب اللہ کا کہنا مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو. اور جب قرآن پاک میں ایسے الفاظ آئیں کہ میرے پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اتباع کا مطلب ہے حضور کے افعال کی کاپی کرنا، حضور نے جو اعمال کیے ہیں اس کے پیچھے چلنا، اس کی کاپی کرنا، اس کی نقل کرنا. اطاعت کہنا ماننا، اتباع افعال کی کاپی کرنا، یہ دونوں چیزوں کا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم فرمایا ہے. اور اگر ان چیزوں سے ہٹ کر زندگی گزارو گے، خواہ عام آدمی ہو، خواہ کوئی مولانا ہو. ابھی 2 مہینے کی بات ہے، ایک آدمی مجھے کہنے لگا بے تکلف ہو کر، کہتا جی میرے پیر صاحب اگر یہ کہہ دینا کہ مہینہ کا روزہ 33 دن ہوتے ہیں تو میں 33 روزے رکھوں. اگر میرا پیر کہہ دے کہ مہینہ 33 دنوں کا ہوتا ہے تو میں پیر کی بات مانوں گا. کوئی معیار نہیں کہ وہ صحیح کہے یا غلط کہے. میں نے محبت کے ساتھ اسے سمجھایا، الحمدللہ اسے پھر کچھ سمجھ اللہ نے دے دی. یہاں رب العالمین نے رحمت عالم سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ایک پیغام پہنچایا ہے ہمارے پاس. فرمایا میرے پیارے پیغمبر، قل اطیعوا اللہ، آپ اعلان کر دیں اللہ کا کہا مانو، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے نمائندہ آخری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو، حضور کی اطاعت کرو. کیونکہ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. کیوں حضرت؟ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اور فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر جاؤ، اللہ کا کہنا نہ مانو، اللہ کے رسول کا کہنا نہ مانو، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو پیغمبر کا ذمہ تو وہی ہے جو ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تمہاری ڈیوٹی لگائی گئی ہے. آگے کیا فرمایا؟ وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم میرے پیغمبر کا کہنا مان لو، جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ انسانیت کی نجات، اگر تم رسول اللہ کا کہنا مان لو صلی اللہ علیہ وسلم، تو گارنٹی کیا ہے؟ فرمایا تہتدوا، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی. میرے نبی کا کہنا مانو، میرے محبوب کے پیچھے چلو، گارنٹی اللہ دیتے ہیں تہتدوا، تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، میرے پیغمبر کا ذمہ بھی یہی ہے کہ وہ حق صحیح بات واضح پہنچا. تو کیا خیال ہے؟ اطاعت کرنی چاہیے حضور کی، صرف آمین میں، رفع الیدین میں، یا کسی اور چیز میں بھی؟ کچھ آپ سے میں پیار کی باتیں کروں گا کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے نا جی. ایک چیز میں نہیں، اسلام کے 3 پارٹس ہیں میرے دوستو. کتنے پلرز ہیں، ستون ہیں؟ بولو، آج تو جمعہ نہیں ہے یار. نہیں، وہ اور انداز میں 5 ہیں. 2 3 سٹائل میں، کئی سٹائل میں کچھ اور باتیں سمجھانا چاہتا ہوں.
اسلام تین چیزوں کا نام ہے. اسلام نام ہے اعتقادات صحیحہ کا، اسلام نام ہے عبادات کا، اسلام نام ہے معاملات کا. آپ سمجھ آئی بات؟ کتنی چیزیں ہوگی؟ اعتقادات، عبادات، معاملات. یہ تینوں چیزوں میں ہم پابند ہیں رسول اللہ کی اطاعت کے صلی اللہ. اور عقیدے میں اگر نہیں تو گجرانوالہ کے ایک مولوی کہہ رہا ہے کہ کوئی کہتا ہے، جب اس قرآن سے ہٹتا ہے نا اور حدیث رسول اللہ سے ہٹتا ہے تو پھر کہتا ہے کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے سرے عرش الا رہتا ہے. اب اگلی بات سننا، ہم فقیروں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کے جلووں میں خود چھپا رہتا ہے. العیاذ باللہ. ہم فقیروں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے. یہ خدا کی مار کیوں پڑی؟ یہ اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ یہ عقیدہ خراب کیوں آیا؟ اس نے اس کو چھوڑ دیا. اور جو فرد اور جو قوم اسے چھوڑے گی وہ گمراہی کے کھڈے میں چلی جائے گی. ایک بدبخت نے اسے چھوڑا تو اس بدبخت نے ملتان سے ایک رسالہ چھاپا، کہتا تماشا بن کے نکلیں گے، مسیحا بن کے نکلیں گے. بجاتے تھے جو انی عبدہو کی بنسری، میدان حشر میں انی ان اللہ بن کے نکلیں گے. میرے دوستو، حالانکہ میں پیار کی باتیں کرتا ہوں اور یہ مجھے گالی دیتے ہیں، اور جتنی مجھے یہ زیادہ گالی دیتے ہیں میں ان کے لیے زیادہ دعائیں کرتا ہوں، کیونکہ برتن میں جو کچھ ہوندا ہے جی وہی باہر اندر. میں کہا کرتا ہوں تم گالیاں دو، میں آپ کے لیے دعائیں دوں گا، لیکن سچی بات تو کرنی چاہیے نا جی، حق بیان تو کرنا چاہیے. اسلام تین چیزوں کا نام ہے میرے دوستو، عبادات کا، اعتقادات صحیحہ کا، اور معاملات کا. تینوں چیزوں میں ہم پابند ہیں رسول اکرم سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم نے عقیدہ لینا ہے تو کن سے لینا ہے؟ جس عقیدے پر مجھے ایک آدمی نے 2 نوٹ 20 پاؤنڈز کے دیے اور وہ کھوٹے تھے، خراب تھے. ہاں جی، آج میں بھول گیا ہوں، میں نے اپنے سرانے کے نیچے رکھے ہوئے ہیں. کبھی جلسوں میں جانا ہو تو میں لے جاتا ہوں، آج مجھے یاد نہیں آیا. وہ ایک دوست ہے صفدر خان، اس کو میں نے دیا تو مجھے دیکھ کے وہ ہنسنا شروع ہو گیا. کہتا مولانا یہ 20 کا نوٹ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ میں کہ یار مجھے بھی کوئی دے گیا. کہتا یہ کسی اور کو نہ دینا، یہ تو کھوٹا ہے، یہ تو غلط ہے، جعلی ہے. میں نے اس دن اپنے پاس رکھ لیا، اس پہ لکھا ہوا ہے 20، کلر سیم ہے، پیپر میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن کچھ نشانیاں ہیں کہ پتہ چل جاتا یہ اصلی ہے کہ یہ نکلی ہے. جس طرح لوگوں نے 10 کا 20 کا نوٹ جعلی بنا لیا ہے، لوگوں نے دین بھی جعلی بنا لی. تو الحمدللہ جس طرح نوٹ کو دیکھنے والا یا سونے کو پرکھنے والا جوہری ہے وہ پرکھ لیتا ہے، الحمدللہ اس وقت بھی اللہ کے دین کے سلسلہ میں کوئی دین کی خدمت کرنے والے ایسے ہیں جوہری جو پہچان لیتے ہیں یہ اصلی سکہ ہے، یہ جعلی سکہ ہے. میرے دوستو، یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ عشق رسول کی بات کر رہا ہوں یا دشمنی کی بات کر رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں عقیدہ لینا ہے تو وہ رسول اللہ سے لے لو صلی اللہ علیہ وسلم.
عبادات کا طریقہ، اعتقادات صحیحہ، معاملات، یہ تینوں چیزوں میں ہم نے اطاعت بھی کرنی ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ، اور ہم نے اتباع بھی کرنی ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ صحابہ کرام سے پوچھ لو نا جی، صحابہ کرام کی کیا ادائیں تھیں؟ مثلا ایک مقام پر قرآن پاک اس کا نقشہ کھینچتا ہے، فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے۔ یہ دوسرا اعلان آیا، کہلوایا گیا، فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے پیارے پیغمبر، میرے پیارے حبیب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دو اور لوگوں کو کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، تمہیں اختیار ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ آپ کی دوستی محبت اللہ سے لگ جائے، چلو عام مفہوم میں آج کل یاری بولتے ہیں، دوستی یاری اللہ سے لگ جائے، چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرنے کا پروگرام بن جائے، تو اللہ نے اپنی محبت اور اپنی مرضیات کو چھپا رکھا ہے جناب محمد الرسول اللہ کے طریقہ کے اندر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے پیغمبر اعلان کر دو لوگوں کو کہ وہ لوگوں، اگر تم اللہ سے اپنی دوستی محبت لگانا چاہتے ہو، اس کا ایک ہم تم کو معیار بتاتے ہیں، فاتبعونی، میرے پیارے پیغمبر کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ۔ اب عقیدہ لینا ہے تو میرے نبی سے لینا ہے، عبادت کا طریقہ لینا ہے تو میرے نبی سے لینا ہے، اعتقاد لینے ہیں تو میرے نبی سے لینے ہیں، معاملات کرنے ہیں تو میرے نبی سے طریقہ سیکھنا ہے، غمی ہو جائے خوشی ہو جائے طریقے سارے لینے ہیں تو میرے۔ یہ عشق کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے، محبت کی بات ہے یا دشمنی کی بات ہے؟ یہ محبت کی بات ہے۔ اللہ میاں اگر ہم تیرے نبی کے پیچھے چل جائیں، اچھا اب میں آپ سے ایک پیار کی بات کر رہا ہوں، چونکہ مجھے آپ سے پیار ہے، اچھا جب کوئی ہم میں سے مر جائے، اسی پھر 3 دن سوگ منانے ہیں نا، فوت ہو جائے، اللہ کی قسم ہے آپ سے مجھے محبت ہے، محبت کی وجہ سے آپ سے کہہ رہا ہوں، تو فوت ہونے پر وہ 5 حقوق کے اندر ایک تعزیت ہے نا جی، تعزیت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تعزیت کس کے بولتے ہیں؟ تعزیت حدیث میں تو یہ ہے کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی، بے شک اللہ کی چیز تھی جو اللہ نے لے لی ہے، اور اللہ کی چیز تھی جب دنیا میں اللہ نے اس کو بھیجا تھا، اور یہ ان کے ساتھ خاص نہیں، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ذی روح کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر فرما دیا ہے، چاہیے کہ صبر کرنا چاہیے، اور صبر پر جو اجر مرتب ہوتا ہے وہ اجر لینا چاہیے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب اللہ کے حضور لوٹنے والے ہیں۔ یہ ہے تعزیت۔ اور ایک کتاب کا نام ہے، اس کا نام ہے بہار شریعت، بہار شریعت 2 جلد میرے پاس ہے، اس میں بھی تعزیت کا یہی بیان لکھا ہوا ہے۔ مجھے ایک پیر کا بھائی مر گیا، میرے محلے میں رہتا تھا، معروف کا بھائی، میں نے سوچا جانا چاہیے، میرے محلے میں ہے، میں پہلے گیا، وہ اتنی موٹی کتاب ہے بہار شریعت، میں اس کی فوٹو کاپی لی، اور فوٹو کاپی لے کے میں نے جیب میں رکھ لی، مجھے پتا تھا وہاں بڑے بڑے ماشاءاللہ علماء کرام مفتیان نظام ہوں گے، ہو سکتا ہے مینو آکھن
کہ تو ہتھاں دی پریڈ کیوں نہیں کیتی؟ پریڈ ہے نا جی، یہ ہتھاں دی پریڈ کیوں نہیں کیتی؟ تو میں کہاں گا بھی اے حضرت مولانا امجد علی صاحب کا بیان تھا کہ لو تعزیت کس کو بولتے ہیں. بہرحال میں نے یہی جا کے الفاظ دہرا دی ان کے سامنے. وہ بھی بڑا سیاਣਾ ہے. مجھے کسی نے نہیں پوچھا جی تسا پریڈ کیوں نہیں کیتی، کسی نے نہیں پوچھا. بہرحال تعزیت کے بیان میں یہی لکھا ہوا ہے. تو میرے دوستو مجھے آپ سے محبت ہے. اگر ہم یہ 100 سال یا کچھ زیادہ اس کی تاریخ ہندوستان سے یہ چلی، ایک بندہ ہے اچھا جی فاتحہ پڑھے جی، پھر دوسرا آیا اچھا جی فاتحہ پڑھے جی، ہاتھ مار لیا، پھر تیسرا آیا فاتحہ پڑھے جی. جب تک میت کا وارث وہاں اگر نہیں ہے تو وہ نہیں بولے گا، وہ خاموش بیٹھا. جب میت کا وارث آئے گا تو وارث کو دکھا کے وہ کہے گا جی فاتحہ پڑھے جی. جب تک وارث نہیں ہوگا تو وہ نہیں کہے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، وہ دکھلاوا ہے. خوش کرنا ہے لوگوں کو. لیکن یاد رکھیے جس ادا پہ اللہ ناراض ہو جائے اور جناب رسول اللہ ناراض ہو جائے، اس ادا نے آپ کو کیا فائدہ پہنچایا؟ ادا تو ایسی کرنی چاہیے جس پہ اللہ راضی ہو جائے اور جناب رسول اللہ بھی راضی ہو. اللہ کو ناراض نہ کرو. سنت سنت ہے، بدعت بدعت ہے. سنت پھول ہے، بدعت کانٹے ہیں میرے دوستو. اگر آپ سے پیار نہ ہوتا تو میں آپ سے کبھی یہ بات نہ کہتا. آپ سے پیار کی وجہ سے، آپ کی بھلائی کی وجہ سے، آپ کی خیرخواہی کی وجہ سے آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ عبادات میں، معاملات میں، اعتقادات میں، ہر چیز میں رسول اللہ کی ادا کو تلاش کرو. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ فَاتَّبِعُونِی، میرے نبی کے پیچھے چلو تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اپنے پیارے بندے بنا لے گا. اور جب پیارے بندے بنا لے گا پھر کیا کرے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں پر خط تنسیق کھینچ دے گا، گناہ ہی معاف فرما دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ واللہ غفور الرحیم، بخشش دینے والے تو اللہ کی ذات ہے میرے دوست. بخشش دینے والے رب العالمین کی ذات گرامی ہے. اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر جناب محمد الرسول اللہ کی سنت کے پھول اپنے دلوں میں جگہ دے لو. صحابہ کرام کی کیا ادائیں تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، آپ بھی کہہ دو رضی اللہ عنہ. آپ کو پتا ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کے مکہ میں بھیجا تھا. وہ صلح حدیبیہ والا واقعہ یاد آیا نا؟ مکہ والوں نے کہا اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، تیرے نبی کو تو ہم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتے، لیکن تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں آپ خانہ کعبہ کا طواف کرنا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مکہ والو، مجھے پتا ہے کپڑے اتار کر احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا بڑے اجر کا باعث ہے. مجھے پتا ہے حجر اسود پر نفل پڑھنا بڑے ثواب کا باعث ہے. مجھے پتا ہے لبیک کا ترانہ کہنا میرے اللہ کو راضی کرنے والی بات ہے. لیکن اے مکہ والو، جس عبادت میں میرا پیغمبر میرے ساتھ نہیں ہے، میں اس عبادت کو چھوڑ سکتا ہوں، نبی کی رفاقت کو نہیں چھوڑ سکتا. عبادت کو چھوڑ دوں گا، رسول اللہ کی ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. سمجھ آئی بات؟ ہن کی کہتے ہیں نہیں جی نیکی والا کم، جتنا گڑ تھی اتنا میٹھا. بھئی نیکی والے کام میں اس کے لیے بھی ضرورت ہے رسول اللہ کی اطاعت کی.
سارا یہی راز سمجھ لو، اگر سمجھ آ جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں ان کو سمجھانے کے لیے ایک بات انہیں کہا کرتا ہوں. قرآن پاک کے 22 پارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سورہ احزاب کے اندر نبی پاک پر درود بھیجنا چاہیے. آپ کو نہیں، میں انہیں کہا کرتا ہوں. کیا کہا کرتا ہوں؟ اپنے مولوی صاحب سے پوچھو کہ عصر کی نماز میں کتنی رکعتیں فرض؟ 4. کتنی دفعہ تشہد ہم بیٹھتے ہیں؟ 2 دفعہ. ان کا ایک مذہب ہے کہ پہلے تشہد میں اگر درود شریف پڑھ دیا جان بوجھ کر تو نماز ٹوٹ جائے گی. جی کیوں حضرت؟ نماز ٹوٹ جائے گی کس سے؟ درود پڑھنے سے. اور اگر بھول کر تم نے درود شریف پڑھ دیا تو سجدہ سہو کرو. مفتی صاحب صدقے جاؤں، سجدہ سہو کرو. میں کہا کرتا ہوں اتنے بڑے نیکی کے کام پر سجدہ صاحب اور نماز توڑوا رہا ہے مولوی صاحب. بھائی ان کا مسلک ہے، فقہ حنفیہ کا مذہب ہے، مسلک ہے ان کا. اردو میں کتابیں چھپی ہوئی ہیں کہ درود شریف کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. اہل حدیثوں میں تمہیں مبارک دیتا ہوں، میں متعصب نہیں ہوں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تمہارے نزدیک درود نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں، اور فاتحہ نہ پڑھی جائے تو پھر بھی. تو یہ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، یہ جملہ کس پر فٹ آتا ہے؟ نہ ادھر فاتحہ دے نہ درود. بھئی درود شریف کے بغیر نماز ان کی ہو جاتی، ہماری نہیں ہوتی. اور فاتحہ بغیر وہ تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ان کو. میرے دوستو، یہ ہے سمجھنے کی بات کہ نیکی کے کام پر بھی رسول اللہ کی سٹمپ ہونی ضروری ہے. کام نیکی کا ہے، کام نیک ہے، ظاہر دعا ہے، نیک کام ہے. یہ جمعے کی 2 کی بجائے 4 فرض پڑھ سکتے ہیں ہم. تو میں انہیں پوچھتا ہوں، اپنے مولوی صاحب سے پوچھ کے آؤ کہ اتنے بڑی نیکی درود شریف والی یہ جان بوجھ کے پڑھنے پر نماز کو تم باطل قرار دیتے ہو، اور بھول کر پڑھنے سے یہ تم سجدہ صاحب حکم کرتے ہو. یہ تمہارا عجیب مذہب ہے. منہ قبلہ شریف کی طرف باوضو ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے مسجد کے اندر یہ نماز توڑوا رہے ہو درود شریف سے. تو میرے دوستو پتہ پھر چل گیا کہ وہ نیکی نہیں ہے جس پر رسول اللہ کی مہر نہیں ہے. وہ نیک کام نہیں ہے جو رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. نیک کام وہ نیک بنے گا جس پہ سٹمپ جناب محمد رسول اللہ کی. جس پر سٹمپ رسول اللہ کی نہیں ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے. وہ دل کی خلوت میں اسے جگہ نہیں دی جا سکتی. اور یہی صحابہ کرام نے قرآن سمجھا تھا، اسی پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اختلاف پہلا کون سا ہوا؟ اختلاف ہو گیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کھینچ لی. فرمایا کہ جو کہے گا کہ نبی فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، لأضرب عنقہ، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. تو محرم راز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بڑے رازدان تھے. اللہ نے عجیب و غریب انہیں یہ نعمتوں سے نوازا تھا. فرمایا عمر میری بات سنو، ادھر آؤ. صحابہ کرام سارے سن رہے ہیں. جناب نے فرمایا کہ ان اللہ عمر محمدا و ابقا، ان اللہ عمر محمدا و ابقا حتی قام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالت اللہ.
وجاہد فی سبیل اللہ واظہر امر اللہ ثم توفہ اللہ علی ذلک وقد ترککم علی الطریقہ فإن منکم اللہ ربہ فہو حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عمر میری بات سنو، رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے عمر پیاری عطا فرمائی، اور اس پیاری عمر کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو قائم فرمایا۔ وَأَظْهَرَ أَمْرَ اللَّهِ، اللہ کے دین کو غالب کیا۔ وَبَلَغَ رِسَالَةَ اللَّهِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کا پیغام پہنچایا اور اللہ کی راہ میں محنت فرمائی۔ ثُمَّ تَوَفَّهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اے فاروق اعظم عمر میری بات سن، میں اعلان کرتا ہوں کہ جو محمد عربی کی پوجا کرتا تھا، محمد عربی تو دنیا سے چلے گئے، لیکن جو اللہ کی پوجا کرتا ہے اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی اس پہ موت نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِدِینِکُمْ، اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِدِینِکُمْ وَتَوَکَّلُوا عَلَىٰ رَبِّکُمْ، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ فَإِنَّ دِینَ اللَّهِ قَائِمٌ، اللہ کا دین ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ وَإِنَّ کتاب اللہ بین اظہرنا، یہ دیکھو نا، وَإِنَّ کتاب اللہ بین اظہرنا، اے فاروق اعظم اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کتاب میں کیا ہے؟ فَهُوَ النُّورُ وَشِفَاءٌ، اس میں روشنی ہی روشنی ہے، شفا ہی شفا ہے۔ اور پھر جناب نے قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھا، فرمایا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کو موت آ جائے گی، رہے اے نبی تیرے رب کا نام، رہے تیرے رب کا نام۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ وقال تعالی انک میت وانہم میتون۔ وقال تعالی کل نفس ذائقۃ الموت۔ وقال تعالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ صحابہ کہتے ہیں یہ قرآن مجید کی آیتیں پہلے اتر چکی تھیں، لیکن بادشاہ وفا سیدنا صدیق اکبر نے آج اس درد اور محبت کے ساتھ پڑھی، ہمیں ایسا لگا کہ قرآن آج نازل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بزرگوں، پہلا اختلاف، پھر قرآن پڑھ کر فاروق اعظم نے جب قرآن سنا نا صدیق اکبر سے، مطمئن ہو گیا۔ پھر اور اختلاف شروع ہو گیا۔ کون سا اختلاف؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے؟ کوئی کہتا ہے بیت المقدس میں لے جاؤ، کوئی کہتا ہے مکہ میں لے جاؤ، کوئی کہتا ہے جنت البقیع میں لے جاؤ، مختلف آراء ہو گئی۔ بادشاہ وفا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے، او میرے نبی کریم کے صحابہ میری بات سنو، مجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں نبی کے جسم سے جب روح جہاں پرواز کرتی ہے اللہ کے نبی کو اسی جگہ پہ دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم سیدنا صدیق اکبر سے حدیث سن کر سارے صحابہ خاموش ہو گئے، اختلاف ختم ہو گیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ حدیث رسول اللہ کے سننے پر کہتے ہیں آمنا وصدقنا، لیکن آج کہتے نہیں جی
میرے امام دی گل، میرے امام کوئی گھٹ عالم سی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب کہتے ہیں ہم حدیث وہ لیں گے جو ہمارا امام اس کو کہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک نے کیا نقشہ کھینچا ہے؟ قرآن پاک نے ایک مقام پہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا کہا مانو، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کا کہا مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے امیر کا کہا مانو۔ لیکن یہاں لفظ اطیعوا نہیں ہے۔ اگر وہ قرآن و حدیث کی بات کہے تو اس کی بات مانو، قرآن حدیث کے مطابق نہ کہے تو نہ مانو۔ آگے رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی مسئلہ میں جھگڑا ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنے جھگڑے کو لے جاؤ اللہ کی عدالت میں، رسول اللہ کی عدالت میں۔ آگے رب العالمین نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے تو پھر لے جاؤ۔ اگر لے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ذالک خیر، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، انجام کے لحاظ سے بھی یہ اچھا ہے۔ اور ایک اور مقام پر رب العالمین نے اس عنوان کو اس انداز میں بیان کیا ہے، فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے میرے نبی قسم ہے مجھے تیرے رب کی، اے میرے نبی، انداز بڑا عجیب ہے، اے میرے نبی قسم ہے مجھے تیرے رب کی، اور اگر یہی فرما دیتے قسم ہے مجھ کو میری، تو گل تو پھر بھی ہوئی سی، پر فرماتے ہیں قسم ہے محبوب تیرے رب کی، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک یہ لوگ ایماندار ہی نہیں ہو سکتے جب تک تجھے فیصل نہ مانے، تجھے حاکم نہ مانے ان باتوں میں جن کے بارے میں یہ جھگڑتے ہیں، تجھے حاکم نہ مانے، اور جب تو پھر فیصلہ کر دے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر دل میں تنگی محسوس نہ کریں، مما قضیتا، تیرا فیصلہ سننے کے بعد، تیرا فیصلہ سننے کے بعد وہ تنگی نہ فیل کرے، پھر وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جب تک عملی لحاظ سے وہ نہ مان لے اس وقت تک کوئی ایماندار ہی نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لو اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو پھر میرے دوستو اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ زندگی کچھ بھی نہیں تیری محبت کے بغیر، زندگی کچھ بھی نہیں تیری محبت کے بغیر، اور بے روح محبت ہے اطاعت کے بغیر۔ ساغر آب حیات آئے تو میں ٹھکرا دوں، بخدا نام محمد کی حلاوت کے بغیر۔ ٹھیک ہے، نہ کوئی دستور مکمل، نہ کوئی نظم درست تیرے لائے ہوئے آئین شریعت کے بغیر، دین ہی میں کوئی لذت ہے نہ دنیا میں ہے لطف۔ سنو، دین ہی میں کوئی لذت ہے نہ دنیا میں ہے لطف، اے غم عشق نبی تیری رفاقت کے بغیر۔ اعتقاد، عبادات، معاملات، ہر معاملے میں سید ولد آدم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا ہے۔ کھانا کھانے لگو گو تو کیا پڑھو گی؟ پہلے ایک سپارہ پڑھ چھوڑو،
2 سپارے پڑھ چھوڑو، اور صرف پڑھو بسم اللہ والا برکت اللہ. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں تعلیم یہی ہے. اور کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھو؟ ٹھیک ہے پڑھ دو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. یہ بعد میں پڑھیں گے کہ پہلے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے. ایک مولوی صاحب میں کیا جی یہ کام پہلے ہے یہ کام بعد میں، کہتے ہیں ایک ہی گل ہوئی. یہ بابی ہر پٹھی گل کر دے، پہلے پڑھ لو پیچھے پڑھ لو. سبحان اللہ جی، یہ پھر دین تے نہ آیا، یہ تو پھر بھنگی دا لوٹا ہویا نا. پہلے اچھا قربانی پہلے کرتے ہیں یا نماز پہلے پڑھتے ہیں؟ بڑی عید پر پہلے نماز ہے نا، اور اگر قربانی پہلے کر دیجئے تو پھر نہیں نا. ٹھیک ہے حاجی صاحب نے صحیح فرمایا، قربانی نہیں ہے نا. میرے دوستو دین کا ہر پرزہ رسول اللہ کے دنیا جانے سے پہلے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. کہتے نہیں جی پہلے پڑھ لو پچھو پڑھ لو. میں کہ بھگی دا لوٹا ہے نا، پھر پتا بھگی دا لوٹا کی نہیں پتا. ان کا دین ہے بھنگی کا لوٹا. وہ بھنگی گیا تھا بیت الخلاء میں اور وہ لوٹا لے جاتا تھا بیت الخلاء، اس کے نیچے تھا سوراخ. بھنگی کے لوٹے میں نیچے تھا سوراخ. وہ جب لوٹا بھر کے بیٹھے نا، بھنگی فارغ بعد میں ہو، لوٹا فارغ پہلے ہو جائے. وہ لوٹا پہلے فارغ ہو جائے. جب وہ کام کرے تو لوٹا پہلے فارغ. ایک دن اس کو بڑا غصہ لگا، کہ اچھا ہوں میں تیرا علاج کراں گا، نیکسٹ ٹائم میں تیرا علاج کرتا ہوں. اب میں استنجا پہلے کروں گا پخانا بعد میں کروں گا. تو باز نہیں آتا سالے، ہمیشہ مجھے پریشان کرتا سالے. یہ ہے ان کا دین، یہ ان کا مذہب بھنگی کا لوٹا. اور قرآن و سنت نے جو چیز پہلے قرار دی وہ پہلے، جو چیز بعد میں وہ بعد میں. میں کہا کرتا ہوں یہ جو فیصلہ باد یہ یو پی سی پی سے اذان سے پہلے یہ شروع کیا ہے صلاۃ والسلام، یہ کہاں سے نکالا ہے؟ یہ بلال والی اذان میں ہے. اگر جی تاں کڑی گل ہے، نیک کام ہے نا. میں کہا پھر تو اس طرح کر، جی نیک کام ہے پہلے اتحیات میں پڑھ درود شریف، تے لو مولوی کو فتوا، تیری تو نماز جو توڑ دیتا ہے. کبھی کہتا ہے سجدہ صاف کر، کبھی کہتا ہے نماز باطل. تو میرے دوستو دین نام ہے قرآن و سنت کا، اسلام نام ہے رسول اللہ کی اداؤں کے پیچھے چلنے کا. جو رسول اللہ کی ادا سے ہٹ کر کوئی بھی نیکی کا کام ہوگا وہ نیکی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. کتنی اچھی بات کسی لکھی کہ ہے قیام حکم دے اگر ہے قعود ہو جو ان کی رضا، بجز ان کی مرضی پاک کے نہ قعود ہے نہ قیام ہے. ٹھیک ہے، قعود و قیام نیک کام بھی نبی کی مہر لگے گی تو نیکی بنے گا. اور اگر نیک کام پر مہر مدینے والے کی نہیں، ہم اسی لیے کہتے ہیں میڈن مدینہ لاؤ نا. اے کہتے ہیں یہ کہاں سے لاؤ جی؟ میڈن جرمنی، یہ میڈن انگلینڈ، میڈن فلاں ملک. ہم کہتے دین وہ یا میڈن مکہ یا میڈن مدینہ، مدینے والی کی مہر لاؤ تو وہ دین بن جائے گا. تو میرے قابل احترام بھائیو، سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت کے افراد جنت میں جائیں گے الا کہ جس نے انکار کر دیا. مولانا ابا کے لفظ جس نے الا ابا، جس نے انکار کر دیا. فرمایا کہ کون ہے انکار کرنے والا؟ فرمایا جس نے میری بات کو مانا وہ جنت میں چلا گیا، جس نے میری بات کو نہ مانا وہ جہنم میں چلا گیا. سیدھی سی بات ہے، کوئی لڑائی کی بات نہیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں. اب عشق رسول یہی ہے، محبت رسول یہی ہے کہ ہر ادا میں دیکھیں گے کہ ہر ادا کے اندر نبی رحمت سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ سٹمپ ہے، مور ہے، تو پھر وہ دین ہے. اگر رسول اللہ کی ادا نہیں تو وہ دین نہیں ہے، اسے چھوڑ دو. قرآن پاک نے ایک مقام پہ فرمایا
فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھنا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے بھی جاننے والے بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ نکالنا، میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ نکالنا۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح میرے نبی سے بات نہ کرنا، آواز اونچی نہ کرنا، اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے جب تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے سامنے پست کرتے ہیں، ڈاؤن رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان لوگوں کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے تقوی کے لیے، امتحان کر لیا ہے، اور رزلٹ یہ نکالا کہ ان کے دلوں کے اندر تقوی ہی تقوی ہے۔ فرمایا کہ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے واسطے میں نے بہت بڑا اجر اور مغفرت تیار کر کے رکھی ہے۔ اچھا بھی اب تو نبی پاک نہیں بول رہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو جنت میں ہے نا، بات تو نہیں کر رہے، تو قرآن ہے قیامت تک۔ اب کیا مطلب ہوگا کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ نکالو؟ اب مطلب یہ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، جہاں رسول اللہ کی پیاری حدیث آ جائے، جہاں حضور انور کا فعل آ جائے، وہ تقریری سنت ہو، وہ قولی سنت ہو، وہ حضور کی فعلی سنت ہو، رسول اللہ کی ادا آ جائے، تو پھر اپنی آوازوں کو بند کر لو، پھر اپنے امام کو نہ لاؤ، سنبھال کے رکھو امام نو گھر وچ، لیکن جب رسول اللہ کی بات سامنے آ جائے، امام کی بات چھوڑ دو، نبی کی بات لے لو، نبی کی ادا کے پیچھے چلنے پر اللہ راضی ہوتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا پیغام، یہ ہے قرآن کا پیغام۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کسی امام کی گستاخی نہیں کرنی، کسی امام کی بے ادبی نہیں کرنی۔ ان اماموں نے خود یہ فرمایا ہے، کیوں کہ وہ امام خود نبی پاک کو چاہنے والے تھے، وہ امام، وہ بزرگان دین، وہ رسول اللہ کے دین کے عاشق تھے، انہوں نے خود فرمایا، سبق دیا، بیٹو، اے بچوں، اے ہمارے شاگردوں، اترکو قولی بخبر رسول اللہ، جب نبی کا فرمان آ جائے ہماری بات کو چھوڑ دو۔ کسی نے فرمایا کہ میری بات کو دیوار پہ مارو، رسول اللہ کی بات لے لو، تو ائمہ دین نے تو محبت رسول کی بات کی ہے نا آپ سے۔ تو میرے دوستو، میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہماری نشست، ہماری برخاست، ہماری عبادات، ہمارے اعتقادات، ہمارے معاملات، ہمارا لین دین، بیٹھنا، نیند، جاگنا، بزنس، تجارت، ہر ادا سے رسول اللہ کی سنت کی خوشبو ہے۔ اس پر گارنٹی ہے کہ تمہیں اللہ اپنے محبوب بنا لے گا، اور دنیا آخرت کی آپ کو عزتیں مل جائیں گی، اور انسانیت کی نجات اسی میں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔